اچھا یحییٰ بھائی، آپ کی ایک بات کو، کیونکہ آپ نے بات یہاں پہ کی ہے تو واقعی آپ کی ساری چیزیں تو ڈیٹیل میں صحیح کہی ہے آپ نے، مگر وہ جیسے تھینک یو آپ کی کال کا شکریہ. میں پہلے بھی یہ بات کوٹ کر چکی ہوں، مگر آج کیونکہ ٹاپک ہی یہی والا ہے تو دوبارہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں ڈیورس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے ساس اور بہو کی لڑائی کی وجہ سے ہو. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری تو ڈیورس ہو چکی ہے، اس کے باوجود جو میری ایکس ساس ہے ان کا میرے ساتھ ابھی تک امی والا تعلق ہے. میرا بڑا حال چال پوچھتی ہیں، میرا بڑا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے سچی محبت کرتی ہیں، میں ان سے سچا عشق کرتی ہوں. بڑا دوستی والا تعلق ہے، بڑا پیار والا تعلق ہے، جیسے میری امی کے ساتھ تھا. تو یہ پیار مجھے محبت ان سے بڑی ملتی ہے اور میں آگے سے ان کو بھی دیتی ہوں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ رشتے جو ہے مطلب ختم ہو جائیں. یہ تو تا قیامت تک کے رشتے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو سچے دل سے کسی کو ماں بہن بھائی کہہ دیں، وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے. میں نے دیکھا کہ جتنے بھی گھر ہیں جمعے کے لیے خاص ہانڈی بھی تیار ہو رہی ہوتی ہے، اچھی اچھی ڈشز تیار ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ جب کھانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے کچن میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ساس اور بہو جو ہیں وہ ادھر ناچاکیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بہو کچھ اور پکانا چاہتی ہے، ساس کچھ اور پکوانا چاہتی ہے. تو اس طرح کی جو کچن کی ناچاکیاں ہیں وہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپس کی دل کی جو ہے خرابیاں کرتے ہیں. نند کی لڑائی دیور کے ساتھ، دیور کی لڑائی بھابھی کے ساتھ، اس طرح یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ناچاکیاں یہ رشتوں میں پائے ہی جاتے ہیں، مگر ان پر قابو پانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ٹائم پر روکا نہ جائے، ان کو سنبھالا نہ جائے تو یہ رشتے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. اور بالکل وہ کہتے ہیں نا، بول چال بھی جب آپس میں بند ہو جائے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سانس لینا مشکل ہو جائے تو پھر یہ رشتے جو ہے اس میں درار پڑ جاتی ہے. اور باہر والے جو ہے اس رشتے سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا گھر بدنام ہوتا ہے. بدنامی آپ کی لڑائی جھگڑے آپ کے رشتوں میں ناچاکیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ کے جتنے بول چال والے، آپ کے جان پہچان والے، آپ کے آس پڑوس والے، آپ کے جتنے ملنے جلنے والے، جتنے لوگوں میں بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اب وہ آپ کا جو ایک خوشی والا سمٹم ہوتا ہے آپ کے چہرے پہ وہ نہیں دکھ رہا ہوتا. کیونکہ خوشی تو چہرے سے جھلکتی ہے، پریشانی بھی چہرے سے جھلکتی ہے. تو گھر میں سکون ہو تو پھر انسان جو ہے نا، مجھے لگتا ہے ہر قسم کے مار کے جو ہے وہ بھاجا کے مار کر آ جاتا ہے. تو سکندر اعظم کو دیکھ لیں کہ گھر میں اگر مسئلے ہو جائے تو وہ بیچارہ کہا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، باہر پھر بندہ دنیا پوری جو ہے وہ فتح کر لیتا ہے. تو آج ہمارے پاس بڑے زبردست مہمان ہیں جو اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. میاں بیوی، ساس بہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے جو گھریلو وظیفے آپ پڑھ سکتے ہیں گھر پہ، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں. ہمارے پاس زبردست مہمان موجود ہیں. جو ہے سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی، ساس بہو کا بہو بلہ کیا ہے؟ یہ کیوں اتنے ناچاکیاں اسی رشتے میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور اتنا برپا کیا جاتا ہے ان کے جھگڑے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گھر خاندان سے اور دو افراد ملا کے ملنے سے بنتا ہے، نہ کہ ایک فرد تو فرد ہے. ساس اور بہو کا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو ساس بہو کی محبت بھی ازلی ہے اور اس کے جھگڑے اور مسائل بھی ازلی ہے، دائمی ہے. بس اوقات نہ حل ہونے والے ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کم کر لیا جائے. بس فرق تھوڑا سا جھوٹ کا، غلط بیانی کا، کچھ شکوک و شبہات کا، کچھ منفی رویوں کا، منفی سوچ فکر کا، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ایک جملے میں اس کا حل کیا جا سکتا ہے. بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنا شروع کر دے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے. اس جملے میں پورے گھرانوں کا، تمام گھرانوں کا اللہ کے فضل و کرم سے حل ہے. اور یہاں میں ہاں جی، یہ ہوتا تو یہ کہ لڑکی جو ہے اپنی ہی ماں کو کال کر کے، جس کو ماں سمجھنا ہے، جس کے گھر میں وہ آ چکی ہے، اس کی شکایتیں تو اپنے ماں کو صبح شام کی رپورٹ دیتی ہے. رہتی تو وہ اپنی ساس کے گھر ہے جس کو ماں سمجھنا ہے، مگر صبح شام کی رپورٹ بھی اپنی ماں کو دیتی ہے. اور کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنا اس نے کچھ پکایا ہے، کتنا کوئی ناشتہ دیا ہے، ساس کتنی دیر کے لیے باہر ہے، دیور رات کو کتنے بجے آیا ہے، نند جو ہے فون پہ کسی سے اگر بات کری، ہر چیز کی رپورٹ جو ہے وہ پہلے تو اپنی ماں کو اپنے ہی گھر پہ دے رہی ہے. تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ اپنی ماں کو ماں سمجھے گی اور پھر اس سلسلے میں اپنی ساس کو پھر ماں کیسے سمجھے گی اور یہ سب کیسے ترتیب ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سامنے رکھے جائیں تو مسائل کوئی مسئلہ نہیں رہتا.
اور میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ بطور حاشیہ لگانا چاہتا ہوں. بعد وہ اہل علم اور بعد وہ اہل دانش جن لوگوں نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ بہو کے اوپر ساس اور بہو کے اوپر سسر کی خدمت کا کوئی حق نہیں ہے، اسی طرح جو داماد ہے وہ بھی اپنے ساس اور سسر کا کوئی حق نہیں رکھتا. حالانکہ حدیث 2-3 کوٹ کرتا ہوں. مثلا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جس آدمی کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس سے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا بھرپور احترام کرے. پڑوسی گھر سے باہر ہے، جی ساس گھر کے اندر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو دور دراز علاقے سے کوئی عورت یا مرد آپ کے گھر میں آئے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم اور توقیر کریں. تیسری حدیث کو کر رہا ہوں، بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس کے اندر، صحابہ کی مجلس ہے اور مسجد ہے نبوی، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 قسمیں اٹھائی. رسول کائنات کی تو ہر بات سونے کے پانی سے لکھنے والی، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب آدمی ہے جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا لا یامانو جارو بوائی کا ہو، جس کا پڑوسی اپنے ہمسائے کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. اگر باہر والا آدمی اندر گھر کے اندر والے فرد سے شرارتوں سے امن میں نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے. اور جو گھر کے اندر عورت ہے، ماں کی شکل میں ساس ہے، یا اسی طرح آپس میں وہی ہسبینڈ خامد شوہر جس کی وہ حقیقی ماں ہے، اس کے ساتھ تکریم، عزت، احترام والا معاملہ نہیں کریں گے تو پھر گھر میں فون لازمی جائیں گے. لازمی بات ہے. سب سے پہلے میں دیکھوں صحیح کہ میرا اور آپ کا، میرا باقیوں کا آپس کا رشتہ تعلق کیا ہے. کیا بات؟ جب تک رشتے کا احساس، رشتے کا پورے مروت اور رشتے کو پورے ایمان میں نہیں لائیں گے، کچھ نہ صحیح آپ چھوڑے ایمان اور چھوڑے آخرت کو، آپ کم سے کم ایز انسان اخلاقیات کو تو دیکھ سکتے ہیں تو کہ یہ آپ نے یہ بھی ہمیں آج یہاں پہ درست کیا کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ غلط کوٹ کی گئی ہیں، غلط بیانات دیے گئے اس طریقے سے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ساس اور سسر کی خدمت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا جی، یحییٰ کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم یحییٰ، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام فضا، بہت آپ کو بھی سلام اور جمعہ مبارک تمام لوگوں کو، اور ہمارے علماء اکرام کو بھی سلام ہو، کیونکہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اللہ ان اکرام کو بلند کرے. آمین. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں فضا بات کی کہ عزت دو اور عزت دو. میری شادی کو بھی 25 سال ہو گئے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری والدہ 14 سال پیرالائز رہی، میرا بھائی رہا 4-5 سال پیرالائز. میری وائف نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن کیوں کی؟ اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، اس سے اتنا میرا اخلاقی معاملہ اتنا اچھا تھا کہ اس نے اپنی دل سے کیا. اس نے نہیں کیا کہ وہ کوئی مطلب میری کوئی صرف بیوی ہونے کے ناطے، لیکن رویے ہی انسان کو بہتر بناتے ہیں. اگر آپ اپنی بیوی کو ریسپیکٹ دیں گے، آپ والدین کی خدمت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. یہ جو اب آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بہو کی، تو دیکھیں بات کہ مرد تو باہر ہوتا ہے نا میری بہن، وہ تو گھر پہ تو عورت ہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی عورت کے ساتھ رویہ صحیح رکھیں گے تم تو آپ کی ماں کی خدمت کریں گے، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھیں گے تو آپ کی ماں کو اپنی سمجھے گی. لیکن میرا سوال جس میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا فضا، میں صرف میرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج کل آپ کے علماء حضرات سے کہ آج کل ایک طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ فوری طور پر ڈیسیژن لے لیتے ہیں. فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے اور عدم برداشت کی وجہ سے. اور آپ نے ٹیلی فون کی بات کی، باقی میں اچھا یحییٰ بھائی، آپ کی ایک بات کو، کیونکہ آپ نے بات یہاں پہ کی ہے تو واقعی آپ کی ساری چیزیں تو ڈیٹیل میں صحیح کہی ہے آپ نے، مگر وہ جیسے تھینک یو آپ کی کال کا شکریہ. میں پہلے بھی یہ بات کوٹ کر چکی ہوں، مگر آج کیونکہ ٹاپک ہی یہی والا ہے تو دوبارہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں ڈیورس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے ساس اور بہو کی لڑائی کی وجہ سے ہو. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری تو ڈیورس ہو چکی ہے، اس کے باوجود جو میری ایکس ساس ہے ان کا میرے ساتھ ابھی تک امی والا تعلق
ताल्लुक़ है, मेरा बड़ा हाल चाल पूछती हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं, मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं, मैं उनसे सच्चा इश्क करती हूँ, बड़ा दोस्ती वाला ताल्लुक़ है, बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ है, जैसे मेरी अम्मी के साथ था। तो ये प्यार मुझे मोहब्बत उनसे बड़ी मिलती है और मैं आगे से उनको भी देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये रिश्ते जो है मतलब ख़त्म हो जाएं, ये तो ता क़यामत तक के रिश्ते होते हैं। अगर आप किसी को सच्चे दिल से किसी को माँ बहन भाई कह दें, वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते।